حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آقا کریم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے اذن طلب کیا اور میں آ جاؤ، اور ایسے ہی لیٹے رہے اور پنڈلی پر جو کپڑا تھا کو آگے نہیں کیا ہے، اسی طرح ہٹا رہا۔ وہ آئے، بیٹھ کے اور باتیں کرنے لگے۔ ثم استاذن عمر، پھر حضرت عمر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی آ کے بیٹھ کے حضور نے اجازت دے دی۔ حضور علیہ السلام نے کوئی اپنے کپڑے کو جنبش نہیں دی اور پنڈلی کو ڈھانپا نہیں ہے، کیونکہ ستر عورت جو ہے وہ گھٹنے سے شروع ہوتا ہے۔ پنڈلی عموماً گھر میں بندہ برہنہ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، دونوں آ کے بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی تو کہتے ہیں حضرت عثمان آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وَصَوَّ ثِيَابَهُ، حضور نے جلدی جلدی اپنی پنڈلی پر کپڑا کر لیا۔ وہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، گفتگو ختم ہوئی، سارے چلے گئے۔ میں نے عرض کی حضور حضرت ابو بکر آئے، آپ ایسے ہی جلوہ فراز رہے، پنڈلی پر کوئی کپڑا نہیں کیا۔ حضرت عمر آئے، آپ ایسے گفتگو کرتے رہے، پنڈلی پہ کپڑا نہیں کیا۔ لیکن عثمان آئے تو آپ نے جلدی سے پنڈلی پر کپڑا اوڑھ لیا۔ فرمایا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں، چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی کٹھن زندگی گزاری ہے، خلافت کا زمانہ، اور بعد میں انہیں ظلماً شہید کیا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا کہ حضور فتنوں کا ذکر کر رہے تھے۔ فمر رجل مکنع فی ثوب، ایک آدمی گزرا جس نے اپنے اوپر کپڑا اوڑا ہوا تھا۔ فقال ھذا یومئذ علی الہدی، حضور نے کہا اس دن جب فتنے آئیں گے یہ بندہ ہدایت پہ ہوگا، یہ بندہ حق پہ ہوگا، یہ بندہ سچائی پہ ہوگا۔ وہ جو جس شخص نے کپڑا اوڑا ہوا تھا نا، اس شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ بات چل رہی تھی فتنوں کی، اچانک جو ہے وہ یہ کپڑا اوڑے ہوئے کوئی شخص گزرا تو حضور نے فرمایا یہ اس دن حق پہ ہوگا۔ کہتے ہیں مجھے تجسس ہوا اور میں جو ہے وہ شخص کی طرف بڑھا۔ فقمت الیہ، میں اٹھا اور میں کہا دیکھوں تو صحیح یہ بندہ کون ہے۔ فاذا ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ گو یقین تو تھا لیکن پھر بھی میں نے قال فاقبلت علیہ بوجہہ، تو میں نے ان کا چہرہ جو ہے وہ حضور کی طرف کیا۔ کپڑا اوڑے جا رہے تھے تو میں نے جو ہے وہ کپڑا سائڈ پہ کر کے چہرہ حضور کی طرف کیا۔ فقلت ھذا، میں نے کہا حضور یہ؟ کالا، نام کہا ہاں یہی، کہ جب فتنوں کی آگ جلے گی تو یہ شخص حق پہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ حضور نے گارنٹی دی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر کیا۔ فقال یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان، حضور نے فرمایا کہ جب فتنے بپا ہوں گے تو حضرت عثمان ظلماً قتل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب بلوہ ہوا تو حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، اور اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین پر 3 دن پانی بند ہوا، حضرت عثمان غنی پر 40 دن پانی بند رہا، 40 دن پانی ان کے اوپر بند رہا، اور اپنے اہل خانہ کے سامنے شہید کر دیے گئے۔ اور جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اس وقت قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے، اور آپ کا خون اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، قرآن مجید کی پہلے پارے کے جو آخر میں آیت ہے، ان لفظوں پر آپ کا خون بہا اور گرا، اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ظلماً۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک روایت لیں، قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط من حیطان المدینہ، کہتے ہیں ایک دن مدینے کے کسی باغ میں حضور کے ساتھ تھا میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں۔ فجاء رجل فاستفتح، کوئی شخص آیا اور اس نے دروازے کو دستک دی۔ اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے اور بہت جلد لے جائے، اور وہاں جا کے آپ دیکھیں گے کہ آج بھی مدینے کے جو باغ ہیں ان کو پھاٹک لگے ہوئے ہیں، دروازے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے باغ، ان کے ارد گرد دروازے نہیں ہوتے، ہاں کوئی بار لگا لے وہ بھی درختوں کی یا گارڈین کی یا کسی چیز کی تو وہ ایک الگ امر ہے، اور وہ بھی اب رواج پڑا ہے۔ لیکن عرب میں شروع سے جو باغات ہیں ان کے گرد 4 دیواری ہوتی تھی اور اس پر دروازہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام موجود تھے، وہاں تشریف فرما تھے، میں بھی حضور کے پاس تھا کہ کوئی حضور کی خوشبو سونگھ کے آ گیا۔ تو
تو اس نے دروازے کو دستک دی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا ابو موسیٰ جا کے دروازہ کھول دے اور جو بھی ہو اس کو میری طرف سے جنت کی بشارت دے دے، تو رسول اللہ کو ملنے آیا ہے، جا تو جنتی ہے۔ کہتے ہیں میں گیا، دروازہ کھولا، ففتحت لہ، میں نے دروازہ کھولا تو کیا منظر دیکھا، فائز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ، فبشرتہ، میں نے کہا تمہیں مبارک ہو جنت کی، حضور دی ہے۔ کالا، تو انہوں نے کہا کہ فحمد اللہ، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ حضور نے یہ مجھے دولت عطا کر دی۔ ثم جاء رجل فاستفتح، کہتے تھوڑی دیر گزری تو پھر دروازے کو دستک ہونے لگی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتح لہ وبشرہ بالجنہ، حضور نے فرمایا دروازہ کھول دے، جو بھی ہو اسے جنت کی بشارت دے دے۔ تو کہتے ہیں میں پھر گیا اور جا کے دروازہ کھولا، ففتحت لہ فاذا عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فاخبرتہ، تو میں نے انہیں خبر دی، بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے مجھے کہا تھا، فحمد اللہ، انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی۔ ثم استفتح رجل، پھر کسی نے دروازے پہ دستک دی، فقال لہ افتح لہ، حضور نے کہا جا دروازہ کھول دے، وبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دے، الا بلوا تصیبہ، لیکن یہ بھی کہنا مصیبتیں بڑی آئیں گی، ساتھ یہ بھی اسے کہنا الا بلوا تصیبہ، تجھے مصیبتیں بہت آئیں گی۔ تو کہتے ہیں فائزہ عثمان، میں گیا تو وہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ، فاخبرتہ بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے خبر دی جو حضور نے کہا، فحمد اللہ، تو نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ ثم قال، پھر کہا اللہ المستعان، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، جب مشکلیں آئیں گی تو مشکلوں میں وہی میری مدد کرے گا۔